اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ایف بی آر کی ویب سائٹ پر جا کر ہم اپنے جو انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ کیسے فائل کریں۔ سب سے پہلے گوگل میں جائیں اور یہاں لکھیں IRIS FBR، IRS FBR لکھیں۔ اس لکھیں گے آپ گوگل کے اندر، یہ دیکھیں IRS FBR، یہ irs.fbr.gov.pk یہ والی ویب سائٹ کھول لیں۔ ویب سائٹ کھول گئی، یہاں پر آپ اپنا IRS لاگ ان، یہاں پر آپ اپنا دیں گے شناختی کارڈ نمبر اور اس کا پاسورڈ دیں گے اور لاگ ان کلک کریں گے۔ اب یہ آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا، یہ آپ نے پہلے سے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، یہ وہ والا ہے۔ نیا اکاؤنٹ بنانا ہو تو پھر اس کا طریقہ ہو رہا ہے، پہلے اس کو ہم رجسٹر کرتے ہیں اور یہ پہلے سے بنا ہوا اکاؤنٹ یہ وہ کھلا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ ڈرافٹ، ان باکس، آؤٹ باکس، کمپلیٹڈ ٹاسک۔ کمپلیٹڈ ٹاسک میں آپ کے جو پچھلے جو آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کیے ہوئے ہیں، یہ ڈکلیریشن جس کو ہم بولتے ہیں، تو یہ وہ سارے اس نے دیے ہوئے ہیں، یہ سارے جو پچھلے سال کے سبمٹ ہو چکے ہیں۔ کہ ان باکس ہے، ان باکس میں اگر کوئی ایف بی آر کی طرف سے کوئی ای میل آئی ہوئی ہو تو اس میں ریسیو ہوتی ہے۔ اور یہ ڈرافٹ میں یہ اب ہم نے نئے سال کا جو ہے انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرنا ہے، تو ہم یہاں سب سے پہلے یہاں ڈکلیریشن میں جائیں اور یہاں اس کے دوسرے کالم میں دیکھیں ریٹرن سٹیٹمنٹس، اس میں تھوڑی سی چینج کی ہے، ہم اس کو کلک کر کے دیکھتے ہیں نارمل ریٹرن کو، اس میں کیا آتا ہے۔ یہ کچھ عرصے سے یہ امپرومنٹس جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ یہ ہے 114 بریکٹ میں 1 ریٹرن آف انکم فائل والنٹریلی فار کمپلیٹ، یہ بالکل ہمارا یہی والا ہے۔ اس کو پیریڈ کو سلیکٹ کیا، پیریڈ کو کلک کیا، یہاں پہ ہم نے لکھا 2021 انٹر کیا، یعنی کہ 2020-21 کو ہم 2021 لکھیں گے۔ یہاں اس نے سلیکٹ کیا 1 جولائی 2020 سے 30 جون 2021 تک سلیکٹ کیا۔ یہ 114 بریکٹ میں 1 یہ فارم کا جو نمبر ہے، یہ ہمارا نارمل ریٹرنز ہیں، یہ والا ہم نے کرنا ہوتا ہے عام طور پر۔ یہ سیلریڈ پرسنز کے لیے ہے۔ کھل گیا فارم، اب یہ فارم اس نے جنریٹ کیا، ہمارے نام سے کیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے سیلری ہم نے اس میں اپنے پے ویجز اس والے خانے کے اندر ٹوٹل اماؤنٹ جو ہم نے پورے سال کے اندر جو ہے سیلری کی فارم میں ہمیں ملی ہے وہ ہم نے سبمٹ کرنی۔ فار ایگزامپل ہم لکھتے ہیں یہ 8 لاکھ روپے ہمیں سال میں ملا۔ اب 8 لاکھ لکھنے کے بعد ہم نے یہاں اس کو کیلکولیٹ کا بٹن دبائیں گے، یہاں پر یہ سیلری کو اس نے لے لیا، ٹوٹل ہماری انکم جو ہے سال کی سیلری کی فارم میں جو آئی تھی وہ لے لی۔ اس کے بعد یہاں پہ سیلری کے بعد امپلائمنٹ تھا، یہاں پہ اس کے بعد یہ سیلری کے بعد پراپرٹی ہے، اگر آپ کوئی پراپرٹی میں مختلف چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد بزنس ہے، بزنس میں سے کچھ چیزیں آتی ہیں، کیپٹل ایسٹس، ادر سورسز، فارن سورسز۔ یہاں پر ایگریکلچر والا بھی ہے، بعض لوگوں کے ایگریکلچر کی آمدنی بھی ہوتی ہے تو وہ یہاں پر ایگریکلچر کو کلک کریں گے اور یہاں پر جو اپنی ایگریکلچر انکم جو ہے وہ یہاں پر ڈال سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں ٹیکس چارجیبل، اور اس میں ٹیکس چارجیبل انکم ٹیکس آن ورکنگ کیپٹل دس۔ اس کے بعد ہے ٹیکس ریڈکشنز۔ ٹیکس ریڈکشن میں ٹیکس ریڈکشن فار فل ٹائم ٹیچر، فل ٹائم ٹیچر کے لیے ٹیکس ریڈکشن ہوتی ہے تھوڑی بہت، وہ پہلے 40% تھی، بعد میں انہوں نے 25% کر دی۔ تو جتنی بھی ریڈکشن آپ کی بنتی ہے وہ یہاں پر آپ لکھیں گے۔ اچھا، یہاں پر اگر ہمیں پتہ نہ ہو کتنی ریڈکشن بنتی ہے تو ہم یہاں پر اپنے ٹیکس سے زیادہ جو انکم لکھ دیں تو یہ آٹومیٹیکلی اس کو یہ کام کر دے۔ فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں جی مجھے 5,000 کا جو ٹیکس ریٹرن جو ہے نا وہ ریبیٹ ٹیکس ریڈکشن ملی ہے، میں اس کو یہاں پہ کیلکولیٹ کروں گا، اس کو لکھا، اس کے بعد کیلکولیٹ کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ نہیں آپ کی تو 2,500 بنتی تھی، آپ نے بلا وجہ 5,000 لکھ دی، تو یہ آٹومیٹیکلی کیلکولیٹ کر دیتا ہے۔ یہ 2,500 ہمارا جو یہاں پر ٹیکس جو ہے ریڈکشن ہوئی ہے، ہمیں گورنمنٹ فل ٹائم ٹیچر ہونے کی وجہ سے جو بینیفٹ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ٹیکس کریڈٹس ہیں۔ ٹیکس کریڈٹس میں بعض اوقات کچھ لوگوں نے میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، میوچل فنڈز میں انویسٹمنٹ کی ہوتی تو وہ یہاں پر ہمارے پاس آپشن موجود ہوتی ہے
tax credit for charitable donations, for investment in shares, health contribution to approved pension fund, اس طرح کی چیزیں ہیں وہ یہاں پر ہم ٹیکس ریڈکشن جو ہے وہ ہمیں اس کا بینیفٹ ہوتا ہے وہ ہم یہاں دیتے ہیں. اس کے بعد ایڈجسٹیبل ٹیکس. ایڈجسٹیبل ٹیکس جو ہے یہاں پر ہم وہ ٹیکس ڈالتے ہیں جیسے ہمیں ٹیلی فون کی وجہ سے بعض کا ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے, سیل فون پہ, موٹر وہیکل, یہ ڈفرینٹ سارے لکھے ہوئے ہیں. یہاں پر ہم اپنا ریلیونٹ جائیں گے. پہلے فار ایگزامپل یہ فون یونٹ انٹرنیٹ سیل فون, میں سیل فون کے لیے کہتا ہوں یہاں کلک کریں گے, ایڈ بٹن ایڈ کریں گے, کلک پلس کا بٹن جو ہے اس کو کلک کریں گے. یہاں پر وہ پوچھتا ہے جی آپ کے پاس فار ایگزامپل ٹیلی نار ہے, یہاں میں اپنا نمبر دے دیتے ہیں ایٹسٹرا, جو بھی نمبر ہمارا ہے 47 آگے اس کو اوکے کیا. یہ نمبر ڈالنے کے بعد یہاں پر یہ ایک سلاٹ کریٹ کرتا ہے. یہاں پر یہ ٹوٹل آپ نے جو اس پہ خرچہ کیا ہے, یہاں پر آپ کہتے ہیں یہ ہم نے 520 روپے کا جو ہے ٹیکس جو ہے ہم نے پے کیا, تو یہاں پر 520 آپ نے انٹر کر دی. یہ 520 کا یہ ٹیکس ہے, ٹیکس کلیکٹڈ کیلکولیٹ کیا, تو یہ آپ کا جو ٹیکس ہے. اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی آپ یہ والا جو فارم ہے اس کو دیکھیں گے تو بڑے آرام سے آپ کو چیزیں سمجھیں. اس کے بعد سیلری آف امپلائیز. آپ نے سیلری آف امپلائیز جو ہے سیلری کے اگینسٹ جو ٹیکس پے کیا ہے وہ یہاں پر آپ نے انٹر کرنا ہے. تو جتنا ٹیکس ہماری جو پے سلپس کے اندر آ رہا ہوتا ہے اس میں کیلکولیٹ ہو کر وہ سارا جو ہے اینڈ پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اتنا آ رہا ہے, تو وہ ہم یہاں پر انٹر کریں گے جو ہم نے گورنمنٹ کو پورے سال کے اندر پے کیا ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی ہم نے پے کیا ہے 10,000, یہ 10,000 ہم نے یہاں پہ انٹر کر دیا. انٹر کرنے کے بعد کیلکولیٹ کا بٹن دبایا تو پہلے یہاں 520 آ رہا تھا, اب یہ 10,000 بھی انٹر ہونے کے بعد 10,520 یہاں پر ہونا چاہیے. 10,520 آ گیا. یہ ٹوٹل ٹیکس جو ہم نے دیا ہے یہ وہ والا ہے. یہ ایڈجسٹیبل ٹیکس کے اندر سارے جتنے بھی ٹیکس ہم نے پے کیے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر ہم نے کوئی پراپرٹی خریدی ہو, کوئی پلاٹ خریدا ہو, اس پر ٹیکس پے کیا ہو, وہ سارے کے سارے یہاں پر ہم نے ڈالنے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ فائنل فکسڈ منیمم ایوریج ریلیونٹ ریڈیوس ٹیکس, اس میں دیکھ لیں کیا چیز ہے. امپورٹ انڈر سیکشن دس, امپورٹ انڈر سیکشن دس ایڈوانس امپورٹ, تو یہ دوسرے اس طرح کے جو ٹیکسز ہیں یہ ان کی بات ہے. اب ہم جائیں گے کمپیوٹیشن میں. کمپیوٹیشن جو ہے یہ آپ کا جو فائنل بتاتا ہے کتنا ٹیکس آپ نے دینا تھا, کتنا آپ نے دیا, کتنا آپ کو دینا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں کمپیوٹیشن کے اندر آ کر آپ کی ٹوٹل انکم کتنی آئی وہ سارا کچھ اس میں بتاتا ہے. کمپیوٹیشن میں آ گیا. کمپیوٹیشن کے اندر یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ ٹوٹل انکم 8 لاکھ, اس کے بعد ٹیکس چارجیبل وہ تھا 7,500, اور آپ نے جو نارمل انکم ٹیکس تھا وہ تھا 10,000. 2,500 روپے آپ کی ٹیکس ریڈکشن ہوئی اور ٹوٹل آپ نے 10,520 روپے کا ٹیکس دیا, اور یہ جو ہے ریفنڈیبل انکم ٹیکس یہ 3,020 روپے آپ نے جو ہے اضافی پے کیا. یہ اگر آپ اضافی پے کیا ہے تو آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے ویسے غلطی سے وہاں 10,000 لکھ دیا ہے تو وہاں سے 3,020 روپے وہاں سے کم کر دیں تو آپ کا 10,000 کی 7,000 کا جو ٹیکس ہے ایڈجسٹیبل ٹیکس میں جائیں, ٹیکس ایڈجسٹیبل میں جا کر ایڈجسٹیبل ٹیکس میں جا کر آپ وہاں 7,000 کر دیں, آپ کی اماؤنٹ پوری ہو جائے گی. یہاں پر ہم نے اس کو 10 کی بجائے 7,000 کیا, اور یہاں 520 کی بجائے صرف 500 کر دیا, اور اس کو کیلکولیٹ کیا. اب ہم جائیں گے کمپیوٹیشن پر. کمپیوٹیشن میں جا کے دیکھیں تو آپ کا یہ 7,500 کا جو ٹیکس بنتا تھا ود ہولڈنگ ٹیکس وہ آپ نے پے کر دیا ہے, اور باقی یہاں پہ نہ ریفنڈیبل ہے اور نہ ہی ڈیمانڈیڈ انکم ٹیکس ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی یہ ٹیکس کا کام کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد ہے ویلتھ اسٹیٹمنٹ. ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں پرسنل ایکسپینسز, پرسنل ایسیٹس اور ریکانسیلیشن. پرسنل ایکسپینسز میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کون کون سا خرچہ کیا, جیسے
रेंट है, रेट टैक्स पे जैसे हमने कहा जी हमने 7500 का टैक्स दिया है, तो यहाँ पे हमने वो टैक्स लिख दिया। उसके बाद ट्रैवलिंग पे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, एजुकेशन वगैरह। उसके बाद अदर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ये 7500 तो वो दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमारा 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, 8 लाख में से फॉर एग्जाम्पल 6 लाख हमने खर्चा कर दिया, वो 2 लाख की बचत भी हुई होगी, तो ये 6 लाख हमने यहाँ डाल दिया, ये 7500 भी डाल दिया, इसको कैलकुलेट किया, तो ये हमारा टोटल खर्चा। यहाँ पे इंडिविजुअली डाल सकते हैं और अदर में जाकर कंप्लीट भी डाल सकते हैं, इंडिविजुअल की तफसील मौजूद है। अगर हम एक दफ़ा डाल दें तो अगले साल ये ऑटोमेटिकली वहाँ पिछले साल से ले लेता है। अच्छा, उसके बाद ये पर्सनल एसेट्स हैं। पर्सनल एसेट्स में जाकर आप हमने बताना है कि हमारे पास कितने डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, या कैश की फॉर्म में। इधर कैश की फॉर्म में हमारे पास कुछ रकम मौजूद जो पिछले साल की दी हो वो भी आ जाती है, तो ये कैश की फॉर्म में हमारे पास अगर मौजूद हैं पैसे तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद गोल्ड है, जैसे हमारे पास आमतौर पे गोल्ड होता है, तो वो हम यहाँ पर गोल्ड की फॉर्म में उसको भी डालते हैं। यहाँ पे प्रीशियस पोजेशन है, और ये डिफरेंट हमारे पास उसमें हेड्स बने हुए हैं, इसमें हम अपना डाल सकते हैं। इसमें कैश, नॉन बिजनेस है, पर्सनल आइटम है, हाउस होल्ड इफेक्ट, प्रीशियस पोजेशन, मोटर व्हीकल, डेट, इन्वेस्टमेंट, एनिमल एटसेट्रा, ये सारे के सारे जितने भी डिफरेंट एसेट्स हैं, यहाँ प्लस का बटन दबाएंगे और वहां पर बता देंगे कि ये फलां चीज है। जैसे ये मोटर व्हीकल है, प्लस का बटन दबाया, इसके अंदर हमने फिर वो बताएंगे ये हमारे पास फलां नंबर की गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, इस तरह जो है उसमें हम गाड़ी का है, कार का है, या मोटरसाइकिल का, जो भी हम डाल सकते हैं। ये सारे एसेट्स डालने के बाद फिर हम चले जाते हैं रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पर। तो रिकॉन्सिलेशन में वो बताता है कि आपके पास पिछले साल के भी पैसे पड़े थे, अभी आपने और भी शामिल कर लिए। ये इनफ्लोज यहाँ पे देखें, ये नेट एसेट करंट ईयर, नेट एसेट प्लस प्रीवियस ईयर और इंक्रीज। अगर हमारे पास यहाँ पर इनफ्लोज में आपकी इनकम जो आपने बताया जी हमें 8 लाख रुपए मिली थी, वो भी हम यहाँ डाल लेंगे। उसके बाद आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंडिचर्स ये ऑटोमेटिकली ले लेता है आउटफ्लोज के नाम से। ये 6,75,100 6,07,500 रुपए हमने खर्च किया, बाकी हमारे पास जो 2 लाख था वो बचत आ गई है, वो हम यहाँ पर पिछले आइटम जो है पर्सनल एसेट्स में कैश में डाल देंगे, पिछले साल के उसमें ऐड डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज भी आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमने कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो रिकॉन्सिलेशन में वो कहता है 1,92,500 रुपए जो आपका है अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट है। तो ये 1,92,000 का मतलब है कि आपने जो 1,92,500 रुपए आपने नहीं डाले, जो आपकी 8 लाख में से 6,75,100 तो आपका खर्चा हो गया, लेकिन बाकी जो 1,92,500 था वो आपने डाला ही नहीं है। तो हम यहाँ पर पर्सनल एसेट्स में जाकर जो कैश हमारे पास है, उस कैश जो पिछले साल का कैश है उसके अंदर हम 1,92,500 रुपए और ऐड कर देंगे। ये वाली रकम इसमें हमने वो ऐड किया 1,92,500, और अब हमारा जो अमाउंट है इसको कैलकुलेट किया। अब रिकॉन्सिलेशन पर जाएं, नेट एसेट्स में, यहाँ देखिए 0 आ गया। अब आपका 0 आ गया है। अब आपका काम फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। स्टेटमेंट, एसेट्स, आपकी इनकम, आपके जो टैक्स था, सारी की सारी चीजें जो हैं वो आ चुकी हैं इसके अंदर। अब इसको हमने सबमिट करना है। ये सेव तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले हमें इसको वेरिफिकेशन करनी होती है। ये वेरिफिकेशन वाला बटन है, इसमें जाएंगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन पिन देनी है। ये पिन देने के बाद मैंने वेरीफाई का बटन क्लिक किया, तो कहता है यू हैव एंटर्ड रॉन्ग कोड। इसका मतलब है हम भूल चुके हैं हमारी पिन कौन सी थी। तो पिन कोड जो है उसको जनरेट करने के लिए जो मुझे यहाँ से निकलना होगा, पिन कोड रीजनरेट करूंगा। पिन कोड रीजनरेट करने के बाद वेरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ से यहाँ पे चेंज पेन का बटन मैंने क्लिक किया। न्यू पेन, वो पुरानी पेन नहीं मांगता, मैंने 1 2 3 4 लिखा, कन्फर्म न्यू पेन 1 2 3 4 लिखा और ओके किया। अब ये जो है अब पेन जो चेंज हो गई है।
اور یہاں پہ ڈرافٹس میں جائیں تو یہ ڈکلیریشن کا آ رہا ہے. یہ جو ہم نے فارم جنریٹ کیا تو وہ یہاں آ گیا تھا. اس کو میں نے یہاں کلک کیا تو یہ کہتا ہے ایڈٹ کا بٹن کلک کیا تو یہ کھل جائے گا. تو اس کی ویریفیکیشن جو ہے پہلے ہم ویریفیکیشن کریں گے. ویریفیکیشن میں چلے گئے اور یہاں پر 1 2 3 4 ہم نے وہ پین دی اور ویریفائی پین کہا, کلک کیا. کہتا ہے جی کوڈ ویریفائڈ سکسیسفلی. اب ہم دوبارہ ڈیٹا میں جائیں گے یا نہ بھی جائیں, ڈائریکٹ یہاں سے سبمٹ کا بٹن دبا دیں. اب آپ یہاں یہ جو سبمٹ کا بٹن ہے یہ دبائیں گے تو یہ آپ کا جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.